اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا عمل کیا ہے کہ رمی جمرہ عقبہ جو ہے وہ ایک زائر نے انجام دینا ہے۔ تو یہاں جمرہ در واقع اسی پتھر کے بنائے ہوئے اسی ٹیلے کو کہا جاتا ہے کہ جو شیطان کی نماد کے طور پر بنایا گیا ہے۔ اور رمی کا فلسفہ کیا ہے؟ رمی کا فلسفہ یہ ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے لیے شیطان ظاہر ہوا اور انہیں حضرت اسماعیل کی قربانی سے شیطان نے روکا، تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے 7 عدد پتھر اٹھا کر شیطان کی طرف مارے، اور ہر پتھر کو مارنے سے پہلے اللہ اکبر کہا۔ تو یہ شیطان کی طرف 7 پتھر حضرت ابراہیم نے مارے۔ تو یہی ان کی جو ہے وہ سیرت جو ہے وہ ان کا یہ سنت جو ہے وہ حج کے اعمال میں خداوند متعال نے حاجیوں کے لیے اس کی اقتداء کو لازم قرار دیا ہے۔ لہٰذا منی میں جو ہے وہ ان 3 مقامات پر انسان پتھر مارتا ہے، لیکن جو 3 مقامات ہیں، پہلا مقام جو ہے وہ جمرہ اولیٰ ہے، دوسرا مقام جمرہ وسطیٰ ہے، اور تیسرا مقام جمرہ عقبہ ہے۔ یہ 3 مقامات ہیں، لیکن 10 ذی حج کو جو عید قربان کا دن ہے، صرف اور صرف جمرہ عقبہ کے اوپر 7 عدد پتھر مارنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ یقین حاصل کرنا بھی ضروری ہے کہ اس کے وہ پتھر ستون پر جا کر لگیں۔ اب دوسرے طبقے میں جا کر مار سکتا ہے یا تیسرے طبقے میں جا کر مار سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے فقہا کی طرف رجوع کرنا ہے، لیکن قدر متیقن انسان اسی زمین پر جا کر جو ہے وہ پتھر مارے۔ لہٰذا ان پتھروں کو جب انسان مار رہا ہے شیطان کو، تو در واقع انسان کا وجود اور اس کا روم روم جو ہے وہ شیطان سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرے، یہ اس کے لیے لازم ہے۔ اب یہاں فقہا فرماتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا 10 سے متعلق، اب 12 اور 11 یہ جو 2 دن ہے ذی حج کے، تو وہاں انسان نے تینوں پتھروں پر آ کر، یعنی جمرہ اولیٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ، تینوں پر آ کر بالترتیب انسان نے پتھر مارنے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، پتھر مارنے ہیں، اور کم از کم 4 پتھر مارنا جو اسے جا کر لگیں، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی عمدی طور پر ان جمرات کو رمی کرنے کو ترک کرتا ہے تو اس نے گناہ کیا ہے، لیکن اس کا حج باطل نہیں ہے۔ لیکن اس طرف سے اگر کوئی جو ہے وہ عرفات کے صحرا کو ترک کرتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ دعا گو ہے خداوند متعال ان نورانی معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔